السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر ہے فارمز آف لرننگ پہ، اور فارمز آف لرننگ میں سب سے پہلے جو ہم لرننگ کی فارم پڑھیں گے دیٹ از آبزرویشنل لرننگ، یا جس کو ماڈلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیلز ہم ساری اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ماڈلنگ لرننگ بائی واچنگ ادرس، یہ وہ فارم ہے لرننگ کی جس میں آپ کوئی بھی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں صرف دوسروں کو آبزرو کر کے، دوسروں کو دیکھ کر، اور اپنے بیہیویئر میں چینجز لاتے ہیں۔ اور یہ والی جو لرننگ ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے البرٹ بنڈورا کو، جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا سائیکالوجسٹ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ باقی فارمز جو لرننگ کی ہیں، جو کہ ہم آگے لیکچرز میں بھی انشاءاللہ کور کریں گے، ان کے علاوہ یہ بھی ایک فارم ہے لرننگ کی جس میں آپ دوسروں کو آبزرو کر کے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوگنیٹیو ویو ہے لرننگ کا، اس میں آپ جو ہے وہ اپنے دماغ میں جو بھی آپ آبزرو کر رہے ہیں وہ اسٹور کرتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو کاپی کرتے ہیں، اس بیہیویئر کو کاپی کرتے ہیں۔ تو یہ کوگنیٹیو ویو ہے آپ کا لرننگ کا۔ سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ پر آ جاتے ہیں۔ بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ فیمس ایکسپیریمنٹ ہے، اور جب بھی یہ لرننگ پڑھائی جاتی ہے اس میں بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ بنڈورا نے کچھ بچے تھے، ان کو ایگریسو ایکشنز دکھائے ایڈلٹس کے، اور ایک فلم دکھائی جس میں جو ایڈلٹس ہیں وہ ایک بیلون ڈال تھی، اس کو انفلیٹیبل بیلون ڈال، اس کو نا مار رہے تھے۔ بعد میں انہی بچوں کو وہ ڈال جو ہے جس کو بوبو ڈال کہا جاتا ہے، وہی ڈال جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دی گئی۔ تو جس طرح سے انہوں نے ٹی وی پہ فلم میں دیکھا تھا کہ وہ ایڈلٹس جو ہے اس ڈال کو مار رہے تھے، اسی طرح سے ان بچوں نے بوبو ڈال کے ساتھ بیہیو کیا، اور انہوں نے اسی طرح سے بوبو ڈال کو مارا۔ یعنی یہ ان بچوں نے اس فلم میں جو کچھ دیکھا تھا وہ چیز ریپیٹ کی، آبزرو کیا، اور پھر وہی چیز امیٹیٹ کی، وہی چیز ریپیٹ کی، کاپی کی۔ اور جن بچوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جن بچوں نے اس ایڈلٹ نے فلم میں جب اس ڈال کو مارا تھا اور اس کو پنشمنٹ ملی اس ایڈلٹ کو، تو ان بچوں نے وہ بیہیویئر بوبو ڈال کے ساتھ شو نہیں کیا، بہت کم نے شو کیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کو آبزرو کر رہے ہیں اور اس کو اسپیسیفک بیہیویئر پہ پنشمنٹ مل رہی ہے تو آپ وہ بیہیویئر ریپیٹ نہیں کرتے، اور اگر آپ کسی کو آبزرو کر رہے ہیں اور اس بندے کو اس بیہیویئر پہ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ ملتی ہے یا شاباشی ملتی ہے تو آپ وہ بیہیویئر جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آبزرویشن سے جو لرننگ کی جاتی ہے اس میں پنشمنٹ اور ری انفورسمنٹ کا بھی رول ہے۔ آبزرویشنل لرننگ کی کچھ اور ایگزامپلز ہیں۔ یہ وہ لرننگ ہے جو کہ ہم روزمرہ روٹین میں اپنی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں بڑوں کو دیکھ کے گھروں میں، جیسے بڑے کپڑے رکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ ہینگ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ کبڈ میں رکھ رہے ہیں، اسی طرح سے چھوٹے بچے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، اور اپنے کپڑے لا کے اسی طرح سے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے کلاس میٹ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو کلاس میں مس بیہیو کرنے پہ پنشمنٹ ملی ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ خود مس بیہیو نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے آبزرو کیا ہے کہ مس بیہیو کرنے سے پنشمنٹ ملتی ہے۔ اسی طرح سے بچے اگر ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں اور کوئی نیا بچہ آ کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کو نہیں کھیلنا آتا، تو وہ ان کو آبزرو کر کے کہ کس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں، آبزرو کر کے وہ بچہ بھی تھوڑی دیر میں اسی طرح سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم روز مرہ روٹین میں اپنی بہت ساری چیزیں آبزرو کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بہترین فارم ہے لرننگ کی۔ یہاں پہ بھی کچھ ایگزامپلس کوٹ ہوئی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو پہلی ایگزامپل ہے، جس طرح مدر موبائل یوز کر رہی ہے، پین منہ میں رکھا ہے، اسی طرح سے بیٹی بھی کاپی کر رہی ہے، اور جس طرح سے بڑے کر رہے ہیں، فیمیل نے فنگر اٹھائی ہوئی ہے، اسی طرح سے اس کی بیٹی بھی کر رہی ہے۔ دین یہاں پہ فادر ہے، وہ بک دیکھ رہا ہے، تو اسی طرح بیٹے نے بھی بک پکڑی ہوئی ہے۔ اینڈ دین سینٹر کی پکچر میں اس کو اسٹک سے کھانا نہیں آ رہا، تو پیچھے آبزرو کیا پہلے اس نے، اور اس کے بعد اس نے بھی اسی طرح سے کھانا شروع کر دیا اسٹک سے۔ تو
تو یہ ایگزامپلس تھیں کچھ. اب اسٹیجز پر آ جاتے ہیں. 4 اسٹیجز ہیں. یہ سمپل ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ آبزرو کر کے ڈائریکٹ کاپی کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں, اس میں کچھ اسٹیجز انوالو ہیں. اس میں 4 اسٹیجز ہم پڑھیں گے, اس میں اٹینشن, ریٹینشن, موٹر ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن آ جاتا ہے. تو ان 4 اسٹیجز کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے اٹینشن. جس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے نا, آپ نے اٹینشن دینی ہے. یعنی اگر ہمیں کسی کو کاپی کرنا ہے تو ہمیں اس اچھے سے آبزرو کرنا ہے, اور اچھی طرح آبزرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اٹینشن دیں. آپ غور سے دیکھیں کہ اس بندے کے ایکشنز کیا ہیں, اس بندے نے وہ بندہ بات کس طرح سے کر رہا ہے, یا اس کا کیا بیہیویئرز ہے. تو یہ ساری چیزیں کاپی کرنے کے لیے, کسی کا بیہیویئر کاپی کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے یہ اٹینشن دینی پڑتی ہے اس اسپیسیفک بیہیویئر کو. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف اس بندے کو آبزرو بھی کر رہے اور ہماری اٹینشن بار بار ڈائیورٹ ہو رہی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ہم بہت بہتر طریقے سے اس اسپیسیفک بیہیویئر کو کاپی نہیں کر سکیں گے. دین ریٹینشن. جو چیز آپ نے دیکھی ہے اس کو آپ نے دماغ میں اسٹور بھی رکھنا ہے. اگر ہم نے کسی کو آبزرو کیا ہے تو پھر ہم نے اس چیز کو اسٹور بھی رکھنا ہے, تاکہ جب ہم اس کو کاپی کرنے لگیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کون کون سے اس کے ایکشنز, کون سے بیہیویئرس کاپی کرنے ہیں. تو یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. تھرڈ اسٹیج میں ریپروڈکشن. یہاں پہ آپ اس اسپیسیفک بیہیویئر کو, جو کہ آپ نے اٹینشن دی اسپیسیفک بیہیویئر پہ, پھر اس بیہیویئر کو ریٹین رکھا, اینڈ دین اب آپ اس کو ریپروڈیوس کرنے لگے ہیں. 100% ریپروڈکشن ڈیفینیٹلی نہیں آتی. یہ انڈیویجول ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. کچھ ریٹینشن میں بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ ہر بندہ بہت 100% جو ہے چیزوں کو ریٹین نہیں رکھ پاتا جو کہ آبزرو کی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ جتنا میکسیمم کر سکتا ہے انسان وہ کاپی کرتا ہے ریپروڈکشن میں. فورتھ نمبر پہ آ جاتا ہے موٹیویشن. بار بار اس بیہیویئر کو کنٹینیو رکھنا اور کنسسٹنسی کے ساتھ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی موٹیویشن پہ. موٹیویشن میں بھی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس بندے کو آپ آبزرو کر رہے ہیں, جس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے بیہیویئرس, اس کو ان بیہیویئرس پہ ری انفورسمنٹ ملتی ہے. لوگ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ شاباشی دیتے ہیں, اور جو ہے اس کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے اس حوالے سے, اور لوگوں میں وہ بندہ بہت فیمس ہے. تو آپ جو ہے وہ پھر بیہیویئر اس کا کاپی لازمی کرتے ہیں, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو لوگ اپریشیٹ کریں تو آپ کو بھی وہی اپریسیشن, وہی ری انفورسمنٹ ملے گی. اسی طرح سے اگر آپ کسی کو آبزرو کریں اور آپ کو پتہ چلا آبزرو کرتے ہوئے کہ اس بندے کو اس اسپیسیفک بیہیویئر پہ پنشمنٹ مل رہی ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی وہ بیہیویئر کاپی نہیں کریں گے, یا وہ بیہیویئر کاپی کرتے ہیں اگر آپ تو چھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دوسرے کو اس اسپیسیفک بیہیویئر پنشمنٹ مل رہی ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے, تو آپ ایسے بیہیویئرس کو کاپی بالکل بھی نہیں کرتے. تو ایک اسپیسیفک موٹیویشن ہونی چاہیے کسی بھی ماڈل, کسی بھی انسان کو کاپی کرنے کے لیے آپ کے اندر. یہاں پہ ایک اور ایگزامپل اگر میں کوٹ کروں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے کسی ٹیچر سے انسپائر ہے تو, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسی فیلڈ میں, جس فیلڈ میں وہ موجود ہے اسی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, تو وہ اس ٹیچر کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح سے وہ ٹیچر بیہیو کرتا ہے, جس طرح سے اس کا ڈیلنگ سٹائل ہے, جتنی وہ محنت جس طرح کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ اسٹوڈنٹ بھی محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے, ایک اسپیسیفک گول مل جاتا ہے اس کو کہ اس نے کیا اچیو کرنا ہے, کس گول تک پہنچنا ہے, اور یہ موٹیویشن اس کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ اگر ہمیں بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہوئے ہمیں بہت کلیئر نہ ہو کہ یہ بیہیویئرس ری انفورس ہو رہی ہیں یا پنشمنٹ ہے, تو ہم اس صورت میں جو بندہ ہائی اسٹیٹس پر ہو, اٹریکٹیو ہو, لائکیبل ہو, لوگوں میں بہت مشہور ہو, ان لوگوں کے بیہیویئرس کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ بہت مشہور ہوتے ہیں, فیمس ہیں, جیسے فیمس پرسنالٹیز کو, ماڈلس کو, ایکٹر ایکٹریسز کو بہت سارے ٹین ایجرس کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے وہ بہت فیمس ہے, تو ان کے اسٹائل کو کاپی کیا جائے تو ہمیں بھی پسند کیا جائے گا. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اگر آپ کو نہ بہت کلیئر پتہ ہو کہ ری انفورسمنٹ مل رہی ہے یا پنشمنٹ کسی اسپیسیفک بیہیویئر پہ, تو آپ جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آبزرویشنل لرننگ میں بہت سارے ایسے چیزیں جو انفلوئنس کرتی ہیں آبزرویشنل لرننگ کو. جیسے ایسے لوگ جو کہ وارم اینڈ نرچرنگ ہو,
بہت زیادہ کول اینڈ کام ہوں ان لوگوں کو زیادہ کاپی کیا جاتا ہے. پیپل ہو ریسیو ریوارڈ فار دیئر بیہیویئر, جن لوگوں کو ریوارڈ ملتا ہے اپنے بیہیویئر سے, ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا ری انفورسمنٹ کی بات, ان کے بیہیویئر کو زیادہ کاپی کیا جاتا ہے. جو اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ ہوں, بڑی پوزیشنس پہ اسٹیٹس میں ہائی ہوں, ان لوگوں کو کاپی کیا جاتا ہے. جو آپ کے سے کسی بھی حوالے سے سملر ہوں, آپ کی ایج, سیکس یا انٹرسٹ کے حوالے سے, ان لوگوں کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہائی سوشل اسٹیٹس کے لوگ ہوں, ہم زیادہ ان لوگوں کو کاپی کریں گے. یہاں پہ یہ بات بتا دوں, جیسے کوئی کرمنل بیہیویئر میں انوالوڈ ہے یا پھر اینٹی سوشل بیہیویئر میں انوالو ہے, تو میرا نہیں خیال کوئی اس انسان کو جو ہے وہ ایڈمائر کرے گا یا کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ یہاں پہ یہ ایگزامپل آ جاتی ہے. وین وی ہیو بن ریوارڈیڈ فار امیٹیٹنگ دا بیہیویئر ان دا پاسٹ, ایک اسپیسیفک بیہیویئر پہ آپ کو پاسٹ میں کبھی کوئی ریوارڈ ملا ہو, تب آپ اس بیہیویئر کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کے اندر کانفیڈنس نہ ہو کہ آپ کی اپنے جو ایبلٹیز ہیں آپ کو ان پہ اعتماد نہ ہو, تب آپ دوسروں کو پھر کاپی کرتے ہیں, بلائنڈلی کاپی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایبلٹیز آپ کے اندر نہیں ہیں, آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, تو آپ پھر دوسروں کو کاپی کرتے ہیں, بے شک وہ بلائنڈ کاپنگ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کنفیوز یا ایمبیگوس اسٹیٹ میں موجود ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو بھی آپ جو ہے وہ جو میجورٹی کر رہی ہوتی ہے یا دوسرے لوگ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو یہ ہے آبزرویشنل لرننگ میں کچھ فیکٹر جو امپورٹنٹ تھے. دین آبزرویشنل لرننگ میں بیہیویئرل ماڈیفیکیشن, کس طرح سے بیہیویئر کو چینج کیا جا سکتا ہے, بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ سائیکالوجسٹ نے اس ٹیکنیک کو یوز کیا لوگوں کے اندر انزائٹیز یا فیئرز, فوبیاز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے. جیسے یہاں ایگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اگر کسی انسان کو بلڈ اگر کہیں نکل رہا ہو تو اس سے ڈر لگتا ہے, تو اس کو کوئی ایسی ویڈیو دکھائی جائے جس کے تھرو اس کو کوئی انسان ہو جس کا نکل رہا ہو بلڈ, اور وہ اس کو بہت کاملی ڈیل کرے, شور شرابہ نہ کر رہا ہو, اور جو انسان ویڈیو دیکھ رہا ہو جو ڈرتا ہو, اس کو ریلیکسنگ ٹیکنیکس بھی سکھا دی جائیں کہ جب وہ دیکھ رہا ہے ویڈیو تو وہ ساتھ ساتھ ریلیکس بھی رہے, اور آہستہ آہستہ اس کا پھر یہ فیئر جاتا رہتا ہے اس دوسرے انسان کو دیکھ کے کہ وہ تو اتنا آرام سے بیٹھا ہے اور وہ جو ہے وہ بلڈ سے نہیں ڈر رہا. تو اسی طرح سے یہ دوسرا انسان جو ڈرتا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ لیتا ہے. ایک یہ طریقہ. دوسرا یہ ایک اور جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اسنیکس کو ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں, تو اگر کسی کا کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ لے, جو لوگ ہاتھوں میں یہ اسنیکس وغیرہ پکڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو یہ خوف ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح سے فوبیاز کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ آبزرویشنل لرننگ کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح فوبیاز کے علاوہ ہم سوشل لرننگ جو کرائی جاتی ہے, لوگوں میں جو سوشل سکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں, وہ بھی آبزرویشنل لرننگ سے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایسی ویڈیوز دکھائیں جس میں لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بہت بہتر انداز سے انٹریکٹ کریں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے دوسرا انسان سیکھتا ہے کہ اچھا لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے. تو یہاں پہ سوشل سکل ٹریننگ کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور باقی وائڈ اپلیکیشنز ہیں اس کی کلینکل, بزنس اینڈ کلاس روم سچویشنز میں. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو لیکچر بہت سمجھ آ گیا ہوگا, ڈیٹیل سے تھا یہ. اور آبزرویشنل لرننگ کی ساری کیٹیگریز, اسٹیجز بھی ہم نے کور کی, ڈیفینیشن بھی, دین ایکسپیریمنٹ بھی ہم نے دیکھا بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے ساتھ, ایگزامپلس بھی کوٹ کی. تو کوئی سوال ہو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر بہت جلد آئے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.